ایشان علیزے کے سامنے اب اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا تھا۔ وہ نڈھال سی ڈائننگ ٹیبل کی چیئر پر بیٹھی تھی، جیسے برسوں کی مسافت طے کر کے تھکن سے چور ہوئی ہو۔ دیکھیں علیزے، مجھے اس کی باتوں سے اندازہ ہوا ہے کہ شاید اس کے ساتھ کچھ بہت غلط ہوا ہے، اور اگر ایسا ہے تو بھی آپ مجھ پر بھروسہ رکھ سکتی ہیں کہ میں اپنے عزائم سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹنے والا۔ مجھے اس سے محبت ہے اور مجھے وہ ہر حال میں اور ہر کنڈیشن میں قبول ہے۔ اب بتائیں مجھے۔ اس کی بات سن کر علیزے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ کافی دیر رونے کے بعد ذرا اس کا رونا تھما تو ایشان نے اسے پانی پلایا۔ بعض دفعہ جو دکھتا ہے ویسا ہوتا نہیں، علیزے نے ہچکیوں کے درمیان بات کی تو ایشان چونک اٹھا اور سوالیہ نگاہوں سے علیزے کو دیکھا۔ تب علیزے نے اسے بتانا شروع کیا۔ ہم لاہور میں رہتے تھے، بہت چھوٹی سی خوشحال فیملی تھی ہماری، میں، عروشے اور بابا اور ماما۔ اور پھر وہ منحوس دن ہماری زندگی میں آیا جب وہ عروشے سے کالج کے باہر ٹکرایا۔ وہ شخص لاہور کا با اثر ترین غنڈہ رستم تھا۔ کالج کے باہر عروشے سے بدتمیزی کی تو عروشے نے سب کے سامنے اسے ایک تھپڑ مار دیا۔ وہ منحوس دن ہماری زندگی میں ایک طوفانی سیلاب لایا اور سب کچھ بہا کر لے گیا۔ کچھ دن تو خاموشی رہی، پھر اس رات وہ بے ضمیر اور درندہ صفت انسان اپنے چند غنڈوں سمیت ہمارے گھر کی جانب آیا، جسے میں نے اتفاق سے پہلے ہی گلی میں گاڑیوں میں بیٹھے دیکھ لیا تھا۔ مجھے لگا وہ صرف عروشے کو اٹھانے آیا ہوگا اور اسے نقصان پہنچائے گا، اسی لیے میں نے عروشے کو اپنی قسمیں، ماما بابا کی قسمیں دے کر لاؤنج کی ڈیکوریشن میں بنے خفیہ لکڑی کے کیبن میں چھپا دیا۔ مگر یہ میری خام خیالی ہی تھی، کیونکہ وہ ایک فرعون نما ظالم درندہ تھا۔ جب وہ ہمارے گھر کے اندر گھسا اور اسے عروشے نہیں ملی تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ ہمارے سامنے پہلے ماما اور بابا کو مار ڈالا، میں نے پھر بھی منہ نہیں کھولا تو مجھے بے آبرو کر دیا۔ عروشے کیبن کے سوراخ میں منہ پر ہاتھ رکھے اپنی چیخوں کا گلا گھونٹتی سب کچھ دیکھتی رہی، مگر میری قسم کی وجہ سے باہر نہ آئی۔ علیزے بلک بلک کر روتی اپنی بربادی کا ماتم منا رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی، عروشے یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائی کہ اس کی وجہ سے ماں اور بابا چلے گئے اور میرے ساتھ وہ سب کچھ ہوا۔ اس کے بعد اس کی یہ حالت ہو گئی۔ میں اسی رات جیسے تیسے اسے لے کر وہاں سے بھاگ گئی۔ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا عروشے کا پاک صاف رہنا، تبھی جانے کیا ہوا کہ اس درندے نے دوبارہ ہماری تلاش ہی نہیں کی، اور پھر ہم یہاں آ گئے۔ یہاں ہمیں کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں نے محلے میں بتایا کہ میرے والدین حادثے میں گزر گئے اور یہ پیدائشی ایسی ہی ہے۔ شکر ہے کہ یہاں پر اچھے لوگ مل گئے اور کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ میں نے یہ راز صرف عروشے کی صحت یابی کے لیے افشا کیا ہے۔ اگر واقعی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور مجھے کچھ ہو گیا تو عروشے کیسے ٹھیک ہوگی؟ یہ سب باتیں سن کر ایشان کی تو حالت دیکھنے لائق تھی۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا۔ یوں بھی رستم دادا کے ڈیتھ وارنٹ تو جلادوں کی عدالت میں نکل ہی آئے تھے، مگر اب تو دشمنی ذرا پرسنل ہی ہوتی جا رہی تھی۔ بوجھل ہوتے سر کے ساتھ اس کی آنکھ کھلی تھی۔ کمرے میں ہلکا سا اندھیرا تھا۔ پوری آنکھیں تو اس کی تب کھلی جب پیٹ پر کسی بھاری چیز کی سخت سی گرفت محسوس ہوئی، اور یہ جان کر حویلی کی چھت جیسے اس کے سر پر گری تھی کہ اس کی پشت پر ایک اور وجود موجود ہے جس کی باقاعدہ بھاری ہوتی سانس اسے سنائی دی تھی۔ فجر بری طرح کسمسائی اور اس کی ننھی سی ہلچل سے پاس پڑے مہابیر کی آنکھ کھل گئی تھی، مگر جانے کہ وہ سوتا بن گیا۔ فجر نے جھٹکے سے اٹھ کر اس پیچھے پڑے وجود کو دیکھا جو سکون سے آنکھیں بند کیے سو رہا تھا۔ پھر اس نے دوسری جانب رخ کیا اور اپنی ویسٹ سے وہ بھاری بھرکم چٹانی ہاتھ ہٹانے کی کوشش کرنے لگی، مگر کچھ ہی پلوں میں وہ بے حال ہو چکی تھی۔ پیچھے مہابیر بھی بند آنکھوں سمیت گہرا مسکرایا تھا۔ وہ بولی، سڑو اکڑو کہیں کے، اور میں تو سمجھی تھی صرف دل ہی پتھر کا لیے گھوم رہے ہو، یہاں تو یہ چٹانی بازو بھی۔ اف میری توبہ۔ وہ با آواز بلند بڑبڑائی تو مہابیر نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روکی۔ فجر بھی اب سمجھ گئی تھی کہ وہ جاگ چکا ہے اور یوں ہی حسب عادت ستانے میں مصروف ہے۔ وہ بولی، چھوڑے مجھے۔ مہابیر نے پھر شرافت سے ہاتھ اٹھائے اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔
اپنے اس قدر قریب اسے شرٹ لیس دیکھ کر اور رات کا سوچ کر فجر تو ڈر گئی تھی۔ صدمے سے اس کا برا حال ہوا تھا۔ اسے یہ عرصہ مطلب 3 ماہ تو عدت میں گزارنے تھے اور یہ اس کے پاس تھا بھی۔ وہ بولی، آپ کی ہمت کیسی ہوئی وہ پیپر مجھے دے کر اور اس طرح میرے قریب آنے کی؟ مہابیر اب سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا جو صدمے سے بے حال ہو رہی تھی۔ اب وہ یہ تو ہرگز نہیں بتانے والا تھا کہ وہ پیپر جعلی تھا، اس کے سائن نقلی تھے اور نام بھی نقلی تھے۔ نہ وہ اسے ڈائیورس دینا چاہتا ہے اور نہ وہ لینا چاہتی تھی، تو پھر اس پیپر کی کیا اوقات تھی؟ وہ بولا، میں مہابیر راسم حفیظ ہوں میڈم، تمہیں نہیں پتا کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں اور تم مجھے آنکھیں دکھا رہی ہو۔ رات تو بڑی بے چین تھی میری باہوں میں آنے کو، کیسے میری پناہوں میں موم بن کر پگھل رہی تھی۔ وہ تو سامنے بندہ ہی شریف تھا جو بہکا نہیں تو فجر میڈم تو گئی تھی کام سے۔ وہ بڑے سکون سے کہتا، اب اسے جان بوجھ کر بے سکون کر رہا تھا۔ ضد جو تھی وہ کرنے کی جو اس نازک جان کے لیے صدمے کا باعث ہو۔ وہ بولی، نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ ہاں، ذرا اپنے بکھرے حلیے سے اندازہ لگا لو یا کچھ اور بھی سننا چاہتی ہو؟ بہرحال سامان پیک کرو، تمہارے پاس صرف 10 منٹ ہیں۔ مگر میں کہیں شٹ اپ فجر، وہ اس کی بات کاٹ کر فوراً بولا، انکار کرنے کی ضرورت بھی مت کرنا، نہیں تو میں حشر بگاڑ دوں گا تمہارا، سمجھی؟ جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ وہ یہ کہہ کر باہر نکلا تھا اور فجر لاکھ جھٹ پٹائی، مگر مہابیر اسے حویلی سے وائٹ پیلس لے ہی آیا تھا۔ تم تیار ہو جاؤ اور اپنے سارے کپڑے سمیٹ لو جو میں نے تمہیں دیے تھے، تمہیں یہاں سے اب جانا ہوگا، منی نے بجھے دل سے کہا تھا۔ الفاظ تھے یہ پگھلا ہوا سیسا جو منی نے اس کے کانوں میں انڈھیلا تھا، اور ابھی کل رات جو اس جادوگر نے رواحہ کے کانوں میں منتر پھونکا تھا جس سے وہ اس ساحر کے سحر میں گرفتار ہو گئی تھی، اس کا کیا؟ اس کے کانوں میں بار بار اس کی آواز گونج رہی تھی کہ میری محبت باوضو ہے۔ وہ مردہ قدموں سے اٹھی اور اپنے کپڑے منی کے دیے بیگ میں رکھنے لگی، اور سوچا کہ غلطی میری ہے، میں نے سوچ بھی کیسے لیا کہ اب میری بدبختی میرا پیچھا چھوڑ دے گی؟ میں نے کیسے سوچ لیا کہ میری زندگی آسان ہو جائے گی؟ میں نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میرے نصیب میں محبت اور عزت کی زندگی کا سکھ لکھا ہے؟ رواحہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور یہ تو وہ والا حساب تھا، گر کے صیاد کے قدموں میں بہت رویا میں، گر کے صیاد کے قدموں میں بہت رویا میں، کچھ ایسا رنج مجھے اپنی رہائی پہ ہوا۔ وہ لرزتے قدموں سے بلیک روم سے باہر آئی تھی۔ اس کا بیگ منی کے پاس تھا، فریزی فراک ٹراؤزر میں، وہ بڑی سی بلیک چادر میں تھی، سینے میں ایک حشر سا برپا تھا۔ باہر نکل کر اس نے نظر چاروں اور ضرور دیکھا تھا، شاید کسی کے تلاش میں، مگر نگاہ ناکام واپس لوٹی تھی۔ اس نے نگاہیں جھکائی، لاکھ چاہنے کے باوجود وہ منی سے یہ نہیں پوچھ سکتی تھی کہ وہ کہاں ہے۔ نہیں، وہ کچھ نہیں پوچھ سکتی تھی، کس حق سے پوچھتی؟ وہ تو امید کی ڈوری ہاتھ میں تھما کر دوسرا سرا ہی چھوڑ چکا تھا۔ کہاں ہم، کہاں محبت، جانے دیجیے، رہنے دیجیے، بس کیجیے۔ یہ جو عین، یہ جو شین، یہ جو قاف کرتا ہے، یہ لاحق جس کو ہو جائے اسے برباد کرتا ہے۔ ریاضی دان بھی حیران ہیں اس بات پہ آ کر، یہ کس کلیے کی نسبت سے جفت کو طاق کرتا ہے۔ منی اور وہ دروازے کی جانب بڑھی، یہ جانے بغیر کہ کوئی ہے جو گہری خون اتری نگاہوں سے یہ منظر دیکھ رہا ہے۔ خود پر سے اختیار کھو کر اسے کہہ تو بیٹھا تھا کہ اسے محبت ہے، محبت کا ہلکا سا اظہار کیا تھا، مگر اس سب کی اس کی زندگی میں گنجائش کب تھی؟ کب اجازت دی تھی خود کو محبت کرنے کی؟ اسی لیے تو اسے خود سے دور کرنے جا رہا تھا، نہیں برداشت کر پا رہا تھا اب یہ تکلیف، وجود کو تڑپاتی دوہری تکلیف۔ رواحہ منی کے ساتھ باہر آئی، باہر گاڑی تیار کھڑی تھی، ایک الوداعی نگاہ پیچھے مڑ کر اس پر اسرار عمارت کو دیکھا اور گاڑی میں بیٹھ گئی، اور پھر گاڑی اس عمارت سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ رواحہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑا ہوا تھا، اس کی آنکھوں کی نمی جو وہ اپنے اندر اتار رہی تھی منی بخوبی سمجھ رہی تھی، مگر وہ بھی خاموش تھی۔
ایشان صوفے پر سکون سے بیٹھا تھا اور روشے بی بی نیچے کارپٹ پر اپنے کھلونے بکھرائے بیٹھی اپنے فرینڈ ایش کے دیے گئے موبائل میں ٹیمپل رن کھیلنے میں مصروف تھی۔ کچھ دیر بعد ایشان اس کے منہ میں فروٹ پلیٹ میں سے ایک چیز اٹھا کر اس کے منہ کے آگے لے جاتا جسے وہ بے دھیانی میں کھانے میں مصروف تھی، اور ایشان ابھی تک بہت گہرے غم و غصے اور سوچ میں تھا۔ جو کچھ علیزے نے اسے بتایا تھا وہ اسے مینٹلی ڈسٹرب کرنے کو کافی تھا، اور یہی اس کے لیے نقصان کا باعث تھا، کیونکہ اب اسے سر میں ہلکا ہلکا درد محسوس ہو رہا تھا۔ اسی لیے وہ اپنے ذہن کو بٹانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ اس نے اپنی بھرپور توجہ عروشے کی جانب کی۔ ایک دو مرتبہ عروشے کے نرم گلابی لب ایشان کی انگلیوں کو ٹچ ہوئے تو اس کے ماتھے پر پسینے چھوٹ گئے۔ اب تیسری بار اس ایش کی فنگر اس کے دانتوں تلے آئی تھی۔ ایشان جھنجھنا اٹھا۔ روشے بیبی، بچے کی جان لوگی کیا؟ وہ بولا تو عروشے نے حیرت سے ایش کو دیکھا۔ کیوں؟ روشے بیبی نے کیا کیا ہے؟ روشے بیبی تو سائلنٹلی بس گیم ہی تو کھیل رہی ہے۔ وہ نہ تو شور مچا رہی ہے اور نہ ہی کسی کو تنگ کر رہی ہے۔ عروشے برا مان گئی اور کیوٹ سا منہ بنایا اس نے۔ ایشان بولا، پر میں تو تنگ کر رہا ہوں نا عروشے بیبی کو۔ وہ اسے نظروں کے حصار میں لیے بولا۔ تو وہ بولی، بٹ میں نے تو کچھ نہیں کیا نا۔ اچھا چلو اٹھو، ایک گیم کھیلتے ہیں۔ علیزے کے اشارہ کرنے پر اور سہم کے اوکے کے سگنل پر ایش نے اپنا کام شروع کیا تھا۔ کون سی گیم؟ فرینڈ؟ روشے بیبی، فرینڈ تو بہت کھیل لیا، کچھ نیو کرتے ہیں، جیسے کہ میں دولہا بنوں گا اور تم برائڈل اچھے والے کپڑے پہن کر۔ یہ سن کر روشی فوراً کلیپنگ کرنے لگی۔ او یس، روشے بیبی برائڈل بنے گی، واو۔ روشے بیبی کو کل سے آپا نے سائن کرنے سکھائے ہیں نا، تو بس ایک انکل آپ سے سائن کرنے کو بولیں گے، آپ نے چپ چاپ سائن کرنے ہیں اور انکل کو ہر بات میں یس بولنا ہے، اوکے؟ بٹ وائی فرینڈ؟ روشے بیبی کیوں کسی انکل کو یس بولے گی؟ آپا نے کہا تھا کسی بھی انکل کو کچھ نہیں بولنا، یس بھی نہیں۔ اور روشے چمک کر بولی۔ تو ایشان کا دل کیا کہ اپنا ماتھا پیٹ لے۔ وہ بولا، اوکے رائٹ، مگر وہ اچھے والے انکل ہوں گے نا، اور آپا بھی ساتھ ہوں گی تو یس بولا جا سکتا ہے نا، کیونکہ آپا بھی بولیں گی کہ اس انکل کو یس بول دو، اوکے؟ اب کہ وہ اس کی بات سن کر مان گئی، پھر بہت جلد علیزے نے بڑی مشکل سے اسے ریڈ کلر کی میکسی پہنا دی تھی جو وہ بالکل کیری نہیں کر پا رہی تھی۔ عجیب ہونک پن سا تھا، کبھی وہ میکسی میں الجھ رہی تھی اور کبھی دوپٹے میں۔ ادھر ایشان اطمینان سے بیٹھا تھا جب پاشا، ماہر روسم اور مہبیر مولوی صاحب کے ساتھ اندر داخل ہوئے تھے۔ اتفاقاً جے کے نہیں آ پایا تھا کہ اس نے ایک بہت ہی پیچیدہ ہارٹ سرجری کا کیس نمٹانا تھا آج۔ زندگی اور موت کا سوال تھا، تبھی پاشا نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ سرجری کرے، کیونکہ نکاح میں شرکت اتنی ضروری نہیں تھی جتنی کہ کسی کی زندگی بچانا۔ پاشا کے ساتھ اس کے خاص وفادار بھی تھے اور وہ سب لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ علیزے اندر آئی اور نکاح شروع کرنے کی اجازت دی اور خود عروشے کے پاس روم میں جا کر دوبارہ اسے سمجھانے لگی تاکہ کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ کچھ ہی دیر بعد مولوی صاحب اندر آئے جن کے ساتھ پاشا اور سہم بھی تھے۔ عروشے عبداللہ، کیا آپ کو یہ نکاح ہمراہ ایشان کبیر ابراہیم کے باعوض 50 لاکھ روپے حق مہر کے ہونا طے پایا ہے، قبول ہے؟ اس کے مولوی صاحب کی بات سن کر عروشی بولی، آپا ویئر از ایش؟ وہ تو برائڈ گروم ہے نا، تو گیم کا تو مزہ ہی نہیں آ رہا، کتنی بورنگ گیم ہے۔ ایش کو بلائیں، ہم مل کر گیم کھیلیں گے، نہیں تو میں گیم ابورٹ کر رہی ہوں۔ سرخ گھونگھٹ کے پیچھے سے آتی اس کی بڑبڑاہٹ اتنی تو بلند تھی کہ وہاں موجود سب ہی سن چکے تھے۔ روشے بیبی، ابھی تو انکل نے پوچھا ہے، اس کا آنسر دو جیسے کہ ایش نے کہا تھا، نہیں تو وہ کٹی ہو کر چلا جائے گا اور پھر ڈھونڈتی رہنا تم اسے۔ علیزے نے اسے ڈانٹا تو وہ بولی، اوکے آپا۔ مولوی صاحب نے 3 بار پوچھا تو روشے بیبی نے شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یس بول دیا اور علیزے کے اشارہ کرنے پر سائن بھی کر دیا۔ اب باہر جلد ہی ایجاب و قبول کا مرحلہ طے پایا تھا اور مولوی صاحب نکاح پڑھا کر جا چکے تھے۔ اب وہ لوگ آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ منع کرنے کے باوجود علیزے نے کھانے کا انتظام کروا لیا تھا۔ وہ سب اٹھ کر کچن میں ڈائننگ ٹیبل تک ہی آئے تھے۔ تبھی عروشے جھلاتی الجھتی گرتی پڑتی اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ بولی، آپا ایش، یہ کیسی بورنگ گیم ہے، روشے بیبی کو نہیں پہننا یہ کاسٹیوم۔
روشی بیبی ڈونٹ لائک دس. وہ منہ بنا کر بولتی بالکل کارٹون لگ رہی تھی کیونکہ اب سرخ دوپٹہ بھی عجیب طریقے سے اس کے گلے میں جھول رہا تھا. علیزے کھانا سرو کر رہی تھی تبھی ایشان اٹھا اور بولا چلو میرے ساتھ. ایشان نے اس کا بازو تھام کر جانا چاہا مگر وہ میکسی میں پھر الجھی اور اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گر جاتی ایشان نے اسے بازو میں بھر لیا. پاشا اور مہابیر نے مانی خیز نگاہوں سے اسے دیکھا. جانے کیوں مگر وہ پھر بھی شرم سے بلش کر گیا. یہ ایش نے روشی بیبی کو گود میں اٹھا لیا. واو یہ ڈرٹی کاسٹیوم. ابھی روشی بیبی گرتی اور روشی بیبی کی ناک ٹوٹ جاتی. وہ اپنی ہی باتوں میں مصروف تھی. ایشان نے دانتوں تلے لب دبائے اور اسے کمرے میں لا کر اسے بیڈ پر اتارا اور اب بلا جھجک اس کا دوپٹہ جس سے وہ اتنی بری طرح الجھ رہی تھی اس پر سے اتار کر فولڈ کر سائڈ پر رکھ دیا. پھر اس کا اسکارف اٹھایا اور اس کی جانب بڑھا دیا. نو ایش مجھے یہ کاسٹیوم بھی چینج کرنا ہے. بہت ہی بورنگ ہے. آپا کو بلاؤ یا خود ہی کر دو. وہ ایسی شان بے نیازی سے بولی کہ ایشان اش کر اٹھا. اوکے روشی بیبی چینج کر لینا. پہلے ایش کا کہنا مانو. کھانا کھاؤ اور میڈیسن لو. میں ابھی آتا ہوں. یہ کہہ کر ایشان باہر آیا. علیزے نے پہلے ہی ٹرے تیار کر رکھی تھی جسے وہ لیے دوبارہ کمرے میں آیا. پھر ایشان نے اسے کھانا کھلایا اور بہت غور سے اسے دیکھے گیا جو میکسی کے جگمگاتے موتی ستاروں سے کھیلتی ایک نوالا منہ میں ڈال رہی تھی. میک اپ اور کسی بھی سجاوٹ سے پاک سرخ اور سفید چہرہ، دودھیا جسم کے اوپر سرخ میکسی، گلے میں جھولتا سکارف جو اس کا نوخیز سا حسن چھپانے میں بری طرح ناکام تھا. ایشان نے بے اختیار نگاہیں چرائیں. وہ کھانا کھا چکی تو اس نے اسے میڈیسن دی اور پھر ٹرے لیے باہر آیا تو سب جانے کے لیے کھڑے ہو چکے تھے. ایشان جانتا تھا کہ یہاں کی لائیو ویڈیو کہیں چل رہی ہے. اس کے چہرے پر سوچ کے گہرے سائے تھے. وہ سب رخصت ہوئے. علیزے بے تحاشا تھک چکی تھی اس لیے اپنے کمرے میں چلی گئی. ایشان کمرے میں آیا تو گہرا سا مسکرایا کیونکہ روشے بیبی وہیں آڑی ترچھی لیٹی گہری نیند سو چکی تھی. ایشان آگے آیا اور اسے نرمی سے اٹھا کر سیدھا کیا. میکسی میں وہ نیند میں بھی ڈسکمفرٹ ہی تھی. تبھی وہ ڈریسنگ سے اس کی پنک ٹی شرٹ نکال لایا تھا. پھر اس نے لائٹ آف کی اور بیڈ تک آیا. پیچھے مڑ کر سائیڈ لیمپ بھی آف کر دیا. کمرے میں گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا. کچھ ہی دیر بعد اس نے سائیڈ لیمپ آن کیا اور میکسی فولڈ کر کے ڈریسنگ میں رکھ دی. روشے بیبی اب پنک ٹی شرٹ میں حسب معمول بالکل گڑیا جیسی لگ رہی تھی. ایشان نے کمفرٹر صحیح طرح سے اس کے اوپر اوڑھایا اور اس کے ماتھے پر کس کی. آج غم و غصے اور بے انتہا خوشی کی ملی جلی کیفیت نے اس کی طبیعت خراب کی تھی. اس کے سر میں وہی ہلکا سا درد پھر سے شروع ہو چکا تھا جو شدت اختیار کرنے لگا تھا اور اس سے پہلے کہ وہ حسب معمول اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا اسے یہاں سے جانا تھا. وہ باہر آیا، گارڈز کو چند ضروری ہدایات دی اور گاڑی نکالتا چلا گیا. وائٹ پیلس وہ میسج کر چکا تھا اور پھر آدھے راستے میں اس پر بے ہوشی طاری ہوئی تھی مگر سوہم کی اس پر نظر تھی سو وہ اس تک پہنچ چکا تھا. وہ اسے لیے وائٹ پیلس لے آیا. مفرا جب ہوش میں آئی تو صدمے سے پھر نڈھال ہو چکی تھی کیونکہ خود کو اس گندے مینٹل ازائلم کے اسی بیڈ پر پایا اس نے. ایک بے یقینی تھی. ڈاکٹر جنت نے کتنا بھروسہ کر کے اسے ڈاکٹر جبران کے حوالے کیا تھا پر ڈاکٹر جبران نے اسے اس نقاب پوش کے حوالے کر دیا جو اسے یقیناً یہاں لایا تھا. اس کا تو اب انسانیت سے اعتبار ہی اٹھ گیا تھا. وہ رو رو کا بے حال ہو چکی تھی اور اب تو اس کے پیروں کو ایک زنجیر سے بھی باندھ دیا گیا تھا. اسے سونیا بھی وہیں چلتی پھرتی دکھائی دی تھی جسے اس نے شاکی نگاہوں سے گھورا تھا مگر وہ نظر انداز کر گئی. مفرا اب سہمی ہوئی بیٹھی تھی جب ایک ڈاکٹر کے ساتھ کچھ لوگ اس کے بیڈ تک آئے. ڈاکٹر خباثت سے بولا، تمہیں سب پتہ چل گیا تھا. اچھی بات ہے، اب ہمیں آسانی ہوگی. میں جانتا ہوں نرما، تمہاری بھابھی نے مجھے بتایا تھا کہ تم پاگل نہیں ہو، اسی لیے آج رات تمہیں یہاں سے لاہور کے ایک مشہور کوٹھے پر پہنچا دیا جائے گا. تمہیں بھی اور ہمیں بھی نوٹوں میں تول دیا جائے گا، اس لیے تم تیار رہنا. ڈاکٹر اس کا گال تھپ تھپاتا بولا تو مفرا نے نفرت اور حقارت سے منہ پرے کر لیا. وہ حیران تھی، پہلے وہ لیڈی ڈاکٹر اور اب یہ میل ڈاکٹر. نرما نے کس کس کو اس کے پیچھے لگایا ہوا تھا. وہ لوگ مکروہ پلان بناتے وہاں سے چلے گئے تھے تو اس نقاب پوش نے اسے اس دن اس لیے نہیں مرنے دیا کہ وہ پھر سے اسے جہنم میں پھینکنا چاہتا تھا اور اپنا حصہ وصولنا چاہتا تھا. اس کے دل میں اس نقاب پوش کے لیے، ڈاکٹر جبران کے لیے ایک نفرت کا
اور غم و غصے کا ایک طوفان سا اٹھا تھا۔ کاش اسے اس دن مرنے دیا ہوتا تو آج وہ یوں اپنی ذات کی دھجیاں بکھرتی دیکھنے کے لیے زندہ نہ بچتی۔ واشنگٹن کی مسلم کمیونٹی میں اس وقت کے ولا کے بالکل سامنے وہ بلیک پینٹ اور بلیک ہی ہڈ میں پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے لمبا چوڑا شخص لمبے لمبے قدم اٹھاتا ولا کی جانب آ رہا تھا۔ حالانکہ وہ محض 22 سال کا تھا مگر اپنے قد کاٹ سے جوان سالہ مرد لگتا تھا۔ اچانک جب اسے چاروں جانب سے 2 بلیک اور 2 فلپائنی لڑکوں نے گھیر لیا۔ Where to go, dear? It's time to pay our dues. وہ کہہ لگاتے اس کے چاروں جانب گھومتے ہاکی ہاتھ میں تھامے اسے خوف زدہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر سامنے والے کا اطمینان دیکھ کر ان کو آگ لگی تھی۔ وہ بولا Really? Let's try it. 2 لفظی جواب دے کر وہ خاموش ہو گیا۔ ایسے لگتا تھا کہ وہ سب ایک دوسرے کو جانتے تھے اور اس کی وجہ کوئی پرسنل دشمنی تھی۔ پھر ان چاروں نے ایک ساتھ اس پر حملہ کیا تھا۔ وہ بڑی مہارت سے اپنا بچاؤ کرتا اور کچھ ہی دیر میں وہ حملہ آور تھک کر ہانپنے لگے تھے۔ تبھی اس نے وارننگ دی اور بولا I am speaking last time because I don't want to beat you. Get out of here. And this is my last warning. وہ اب غصے سے دانت پیس کر بولا تھا تو وہ کہہ لگا کر ہنس پڑے اور ایک مرتبہ پھر اس پر ٹوٹ پڑے، مگر اب سامنے والا بھی اتنا اچھا بھی نہیں تھا کہ زیادہ دیر پیشنس رکھ پاتا۔ بہت جلد وہ اپنی ہی ہاکیوں سے اپنی ہڈی پسلی ایک کروا کر زمین پر پڑے کراہ رہے تھے۔ وہ پنجوں کے بال اپنے کالج کے اس لڑکے کے پاس بیٹھا جسے لڑکی کو ہراساں کرنے کے چکر میں اس نے پورے کالج کے سامنے دھول چٹائی تھی، اور بولا Why do you forget, dear? I am Aryan Pasha Ibrahim. Now always remember this, bastards. وہ یہ کہتا اس بے نیازی سے ولا کے اندر داخل ہوا تھا۔ سامنے بڑے سے لاؤنج میں میرال اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ بولا پلیز یار آپی کھانا دے دو، بڑی بھوک لگی ہے۔ میرال اسے روٹھے انداز میں گھور رہی تھی۔ جب آریان ہاؤ ڈیئر یو، آج تم پھر جھگڑا کر کے آئے ہو، آخر تم چاہتے کیا ہو؟ کبیر کی غراہٹ پورے ولا میں گونجی تھی اور کچن میں موجود زمل نے پھر سے سر پکڑا تھا۔ آریان کی کمر پر واقعی خون لگا ہوا تھا، حالانکہ اس نے پوری کوشش کی تھی کہ کوئی ایسی نشانی نہ ساتھ لائے جسے پتہ چلے کہ وہ جھگڑا کر کے آیا ہے۔ وہ بولا کم آن چھوٹے پاپا، جو میں نے کیا اسے جھگڑا نہیں، سیلف ڈیفense بولتے ہیں۔ وہ اطمینان سے بولا اچھا، اور اس سیلف ڈیفنس کے نام پر آج تک کتنوں کی ہڈیاں توڑ چکے ہو تم؟ وہ دانت پیس کر بولا۔ کبیر تنگ آ چکا تھا اس سے، جتنا وہ اسے ان چیزوں سے دور رکھنا چاہتا تھا وہ اتنا ہی دوبارہ ان چیزوں میں گھس جاتا تھا۔ اوہو چھوٹے پاپا، آپ کیوں یہ لگتا ہے کہ میں ایک جلاد کا جانشین ہو کر بزدل بن جاؤں؟ ڈیڈ نے مجھے خود سے دور کر دیا اور آپ دونوں یہ چاہتے ہیں کہ میں بزدل بن جاؤں، مگر ایسا ہوگا نہیں۔ چاہے آپ مجھے ڈاکٹر بنائیں مگر میں وہی کروں گا جو میرے باپ اور چاچاؤں نے کیا اور جو میرے بڑے بھائی بھی کر رہے ہیں۔ آریان نے اطمینان سے کہتے کبیر کے سر پر بم پھوڑا تھا اور وہ ہکا بکا منہ کھولے اسے دیکھے گیا کہ یہ سب اسے کس نے بتا دیا تھا۔ آریان بولا ایسے مت دیکھیں چھوٹے پاپا، پاشا ابراہیم کے بیٹے میں اتنے تو گٹس ہوں گے نا۔ میں بہت جلد جا رہا ہوں پاکستان، ڈیڈ کو بھی سرپرائز تو دینا ہے، اپنی پریکٹس وہیں سے سٹارٹ کروں گا۔ اب وہ بالکل پاشا سٹائل میں اپنی انگلی میں اسکیلپل گھما رہا تھا۔ کبیر کی آنکھیں باہر کو ابل پڑی تھی، جبکہ میرال خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ وہ بولا حیران مت ہو چھوٹے پاپا، اسے چلانے کا ٹیلنٹ خون میں شامل ہے میرے۔ اس اسکیلپل کی جانب اشارہ کرتا پاشا کی کاربن کاپی آنکھ ونک کرتا سوہم اور روحا کے روم میں غائب ہو چکا تھا۔ کبیر نے پریشانی سے ماتھا مسلا اور میرال کی جانب دیکھا تو اس نے بھی کندھے اچکا دیے۔ پاشا وائٹ پیلس میں واپس آیا تھا۔ سوہم اور مہابیر کہیں جا چکے تھے۔ ایک ضروری کال آنے پر وہ بھی باہر آیا تھا اور اپنا کام مکمل کر کے وہ وائٹ پیلس واپس جا رہا تھا جب وائٹ پیلس کے سامنے ہی گاڑی رک گئی۔ ایک عورت کافی دیر سے اپنا منہ چادر میں ڈھانپے گلی میں گھوم رہی تھی۔ کیا ہوا؟ پاشا نے ڈرائیور سے پوچھا تو وہ بولا پتہ نہیں سر، شاید کچھ خرابی ہو،
آپ چلیں میں چیک کرتا ہوں۔ اوکے ٹھیک ہے، پاشا یہ کہہ کر گاڑی سے نیچے آیا تھا۔ گاڑی سے اپنا موبائل اٹھانے لگا تھا جب وہ عورت پاشا کی جانب لپکی اور چادر میں سے بڑا سا خنجر نکال کر پاشا کی پیٹھ میں وار کرنا چاہا۔ وہ جو اکیڈمی سے واپس آ رہی تھی دیکھ چکی تھی یہ بھی کہ وہ عورت کے بھیس میں ایک گنڈا ہے۔ وہ بجلی کی تیزی سے ان کے درمیان آئی تھی۔ اس گنڈے کا وار اپنی کتاب پر روکا تھا۔ اپنی پوری طاقت سے اس گنڈے کے سینے پر اس نے لات رسید کی تھی۔ نازک سی جان تو تھی، اپنا توازن بھی برقرار نہ رکھ پائی تھی اور پاشا کی کمر سے ٹکرائی۔ پاشا بھی الرٹ ہو کر مڑا تھا۔ یو باسٹرڈ، بزدل کمینے، پیٹھ پر وار کرتے ہو۔ پاشا نے اس چھوٹی سی تقریباً 18 سالہ آفت کو دیکھا جو میرون ٹی شرٹ میں جینز کی پینٹ پہنے، میرون سکارف گلے میں لیے اپنے جاگرز اس کے سینے پر برسا رہی تھی۔ پاشا نے گارڈز جو کہ وہاں پہنچ چکے تھے انہیں اشارہ کیا اور وہ اس بندے کو گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے جانے لگے۔ کدھر لے جا رہے اسے؟ اس کا تو دماغ میں ہی درست کر کے پولیس کے حوالے کر دوں گی، وہ لڑکی گلابی چہرے کے ساتھ اس پر چلائی۔ پاشا بولا، ہٹو بیٹا، یہ میرے گارڈز ہیں، اس سے خود ہی نمٹ لیں گے، آپ ہٹ جاؤ، چوٹ لگ جائے گی آپ کو۔ پاشا نے نرمی سے کہا تو اس نے برا منہ بناتے ایک جھٹکے سے پیچھے مڑ کر آنکھیں سکیڑ کر سامنے کھڑے اتنے ڈیشنگ اور ہینڈسم انکل کو دیکھا اور بولی، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی مجھے ہارم پہنچا سکتا ہے انکل؟ وہ فرضی کالر جھاڑتی ہوئی بے نیازی سے کہنے لگی۔ واقعی جیسے اس نے خنجر کا وہ وار بہادری سے روکا تھا، مشکل ہی تھا کہ اسے کوئی نقصان پہنچاتا۔ پاشا بولا، واقعی تم ایک بریو گرل ہو اور تم نے میری جان بچائی، اس لیے تھینکس۔ وہ بولی، یو نو وائٹ انکل، میں کسی اجنبی سے بات نہیں کرتی مگر آپ ایسے لگ رہے جیسے کسی ہالی ووڈ کے ایکشن اور 007 مووی سیریز کے ہیرو ہیں، اینگری ینگ مین، اسی لیے آپ سے بات کر رہی ہوں۔ میں ادھر ہی قریب رہتی ہوں اور DIG کامران حسن کی بیٹی ہوں۔ وہ لڑکی کافی باتونی لگتی تھی۔ پاشا نے ایک سر سیاہ بری اور بوٹا اور بولا، بیٹا جی بات تو میں بھی کسی کی نہیں سنتا مگر نہ جانے آپ کی بات کیوں سن رہا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہوئے وائٹ پیلس کی جانب بڑھا تو بولی، واو انکل، آپ لوگ یہاں رہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی مسٹیریس پیلس ہے۔ پاپا نے بہت اسٹرکٹلی منع کیا ہوا ہے اس طرف آنے سے، پتہ نہیں کیوں، پر میں ہمیشہ سے چاہتی ہوں کہ اس پیلس کو اندر سے دیکھوں کہ کیا میں آپ کے ساتھ اندر آ سکتی ہوں۔ وہ لڑکی ایکسائٹڈ ہوتی ہی بولی تو اس نے کہا، نو، آپ کے پاپا آپ کا ویٹ کر رہے ہوں گے، جائیے آپ۔ پاشا نے سنجیدگی سے کہا تو وہ بولی، اوفو، پاپا تو شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں اور انہیں بتائے گا کون کہ شفا کامران حسن کہاں گئی۔ وہ اطمینان سے بولی تو پاشا نے پھر ایک سرد سی آہ بھری۔ اس چھوٹی سی بریو لڑکی کو جانے کیوں اس کا جھڑکنے کو دل نہیں کیا، تبھی اس نے کہا، اوکے بیٹا چلو، مگر یہ فرسٹ اور لاسٹ ٹائم آپ ادھر آئی ہیں، سمجھیے آپ۔ دیکھا جائے گا انکل، ابھی تو آپ چلیں نا۔ وہ اپنی پونی جھلاتی خوشی خوشی پاشا کے آگے ہو لی تھی۔ یہ لڑکیوں کا ایک دارالامان تھا جہاں منی اسے لائی تھی۔ دوسری منزل کے کمرے میں وہ اپنا سامان رکھے اداسی سے کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ تمام پیپر فارمیلٹیز پوری ہو چکی تھی۔ منی اس کے ساتھ ہی تھی۔ رواحہ نے بارہا اسے کہا تھا کہ وہ چلی جائے مگر وہ ڈھیٹ بنی رہی اور اسی کے ساتھ کمرے میں اس کا بیگ کھولے الماری میں چیزیں رکھنے لگی۔ ادھر نیچے اسی دارالامان کے سامنے دو بڑی بڑی گاڑیاں آ کر رکی تھی جن میں رستم اور منیر تھے۔ رستم نے منہ بناتے ہوئے اپنے بھائی سے کہا، بھائی آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ ابے یار، تیری چندہ کو ڈھونڈنے میں آیا ہوں میں ان جلادوں کو جانتا ہوں کہ وہ لڑکیاں بازیاب کروا کر اپنے پاس نہیں رکھتے، دارالامان بھیج دیتے ہیں۔ آس پاس کے کئی دارالامان تو میں چیک کروا چکا ہوں، اب یہی ایک بچا ہے جہاں تیری چندہ ہونے کے چانسز زیادہ ہیں۔ واقعی بھائی؟ وہ خوشی سے نہال ہوا مگر اس کی آنکھوں میں خباثت بھری چمک بھی اتری۔ وہ دونوں گاڑی سے اتر آئے۔ اوپر کھڑکی میں کھڑی رواحہ کی نظر جب نیچے رستم کی جانب اٹھی تھی، اس کا چہرہ خوف سے لٹھے کی طرح سفید پڑا تھا۔ رواحہ کا سفید پڑتا چہرہ منی بھی دیکھ چکی تھی۔ وہ فوراً کھڑکی سے پیچھے ہٹی اور پوچھا، ارے کیا ہوا دوست؟ منی نے اس کے لرزے سے سکتے میں آئے وجود کو جھنجھوڑا تو اسے ہوش آیا۔ رواحہ کو اپنی فکر بالکل نہ تھی کیونکہ اسے پتا تھا کہ وہ اسے تو کچھ نہیں کہے گا مگر منی کو چھوڑے گا نہیں۔ منی، وہ درندہ رستم یہاں بھی پہنچ چکا ہے، چلو یہاں سے۔ رواحہ نے فوراً سے پیشتر منی نے جو کپڑے نکال کر الماری میں جوڑے تھے انہیں کھینچ کر یوں ہی بیگ میں ٹھونسے اور منی کا ہاتھ تھامے باہر نکلی۔
منی کے کان میں جو ایئرپورٹس لگا تھا اس میں وہ سب سن رہا تھا، اور منی کے کان میں جو بندہ تھا اس میں سے وہ ہوائیاں اڑتے چہرے دیکھ رہا تھا۔ منی اسے لے کر پچھلے دروازے سے فوراً باہر نکلو۔ منی کے کان میں سوہم خان کی بھاری آواز گونجی۔ منی بولی، رواحہ وہاں سے نہیں، یہاں سے چلو۔ منی نے پچھلی سائڈ کی جانب اشارہ کیا، پھر وہ مختلف راہداریوں سے ہوتے ہوئی پیچھے کی جانب گیٹ کی طرف بڑھی، جہاں سوہم کے آرڈرز کے مطابق اس وقت کوئی واچ مین موجود نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے رواحہ منی سے کچھ دور ہوئی تھی۔ یہ سب کرنے کا مقصد کیا ہے سوہم خان؟ منی سے اس نازک جان مارش میلو کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی، مگر اس گرین مانسٹر کے اطمینان میں رتی برابر بھی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ بولا، میں چاہتا تھا کہ وہ اپنے ڈر کا سامنا کرے، اور اسے کاٹنے والے کتے کے آگے بھی تو ہڈی پھینکنی تھی۔ اب جب اس کی وہاں موجودگی کا پتہ لگے گا مگر اسے وہاں نہیں پائے گا تو وہ غصے سے پاگل ہو جائے گا اور یقیناً کوئی غلطی کرے گا، اور یہی میں چاہتا ہوں۔ سوہم کی گوہر افشانی نے منی کو اور خائف کیا تھا۔ وہ دونوں بھاگ کر جلدی سے گیٹ پار کر گئیں۔ دائیں طرف مڑو۔ منی نے اس کا ہاتھ تھاما ہوتا۔ رواحہ نے چادر سے مکمل اپنا چہرہ بھی ڈھانپا ہوا تھا۔ منی نے بھی ماسک لگایا تھا، پھر اسے لیے دائیں طرف مڑی۔ اب غور سے سنو منی، گلی کے نکڑ پر ایک رکشہ کھڑا ہے جو کہ میں نے کھڑا کروایا ہے، اس تک جاؤ اور تم خاموش رہنا۔ میں نے اس کے منہ سے سننا ہے کہ وہ کہاں جانا چاہتی ہے۔ سوہم کے اس نئے شوشے پر منی کا دل کیا کہ اپنا ماتھا پیٹ لے، اسی لیے جب وہ رکشے تک پہنچی تو منی قصداً تھوڑا پیچھے رہ گئی تھی۔ رواحہ فوراً رکشے میں بیٹھتے بولی، بھائی چلو۔ رکشے والے نے بھی سوہم کے حکم کے مطابق پوچھا، کدھر باجی، کہاں جانا ہے؟ اور پھر رواحہ کے منہ سے سی ویو اپارٹمنٹ کا ایڈریس سن کر کوئی گہرا مسکرایا تھا، مگر نہیں جانتا تھا کہ سامنے والی نازک سی جان پر کیا گزر رہی ہے۔ اگر وہ جان لیتا تو اسے یوں اذیتوں کی بھٹی میں نہ جھونکتا۔ وہ گرین مانسٹر نہیں جانتا تھا کہ رستم تو اس کے لیے کسی نائٹ میئر سے کم نہیں ہے۔ وہ جلے پیر کی بلی بنی پورے وائٹ پیلس میں گھوم رہی تھی، تبھی اس کے روم کی جانب بھی گئی۔ جب سے وہ یہاں آئی تھی جان بوجھ کر اس کے سامنے نہیں گئی تھی۔ جب یہ یقین ہوتا کہ ماہبیر وائٹ پیلس میں ہے، وہ اپنے کمرے میں ہی رہتے۔ جب سے وہ اسے یہاں لایا تھا، نوٹ کر رہا تھا، میڈم اس کے آنے سے پہلے گدے کے سر سے سینگ کے مترادف غائب ہو جاتی تھی، مگر وہ کیوں بھول جاتی تھی کہ وہ جلاد ہے۔ ماہبیر کو اس کے سارے بل نکالنے کے 100 گر آتے ہیں۔ اب مثال سامنے تھی۔ ادھر جب رواحہ دارالامان میں پہنچی تھی، تب سے لے کر اس کے وہاں سے نکل جانے تک کے لیے وہاں کے اور آس پاس کے CCTV کیمریز کی ویڈیوز ہیک کرنے کا بندوبست کرنے کا کام سوہم نے ماہبیر کو سونپا تھا۔ تبھی وہ کرن کے لیے اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ دروازہ جان بوجھ کر لاک کر دیا۔ پتہ تھا کہ وہ ضرور دیکھے گی، مگر وہ نہیں جان پایا تھا کہ فجر میڈم آج اس سے 2 قدم آگے تھی۔ جب فجر نے دیکھا کہ وہ لاؤنج میں بیٹھے روم میں جانے کی تیاری میں ہے، وہ جلدی بھونتی پہلے ہی شیر کی کچار میں گھس گئی تھی۔ اس سڑیل کے کمرے میں آ کر جلدی ادھر ادھر دیکھا اور فوراً سے لکڑی سے بنی الماری میں گھس گئی۔ کرن صوفے پر بیٹھی گود میں لیپ ٹاپ رکھے تیزی سے انگلیاں چلا رہی تھی، اور وہ بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلتا ایئرپورٹ میں کسی سے باتیں کرتا وقتاً فوقتاً جھک کر لیپ ٹاپ پر نگاہ دوڑا لیتا۔ ساتھ ساتھ وہ کرن کو انسٹرکشن بھی دیے جا رہا تھا۔ ادھر وہ الماری میں سانس روکے سوراخ میں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وائٹ ٹی شرٹ اور بلیک پینٹ میں وہ مقابل کو اپنی پرسحر شخصیت سے چاروں شانے چت کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا تھا۔ وہ ایک مرتبہ تو ٹھٹک کر رکا تھا، پھر شاید کچھ اسے غیر معمولی محسوس ہوا تھا۔ مہابیر کی ساری حصیں بیدار ہوئی تھی۔ ایک تو وہ جب اس کمرے میں آیا مخصوص دل فریب سی مہک اس کی سانسوں سے ٹکرائی تھی۔ دوسرا اس نے الماری کا پٹ ہلتے واضح انداز میں دیکھا تھا۔ اس کے ماتھے پر حسب معمول بل ہی آئے تھے، مگر اب میڈم کی سچویشن سوچ کر دانتوں تلے لب دباتا اب وہ الماری کی جانب سے رخ پھیر چکا تھا۔ وہ دونوں شاید اپنا کام مکمل کر چکے تھے اور اب جان بوجھ کر وہ کرن کے اوپر جھکا لیپ ٹاپ پر نگاہیں جمائے تھا۔ تبھی وہ صوفے پر اس کے بہت قریب بیٹھ چکا تھا اور ایک ہاتھ سے اس کے بالوں کی لٹ کان کے پیچھے کی۔ کرن اس کی اس کایا پلٹ پر حیران ہوئی اور بولی، کیا بات ہے ماہویر، خیریت تو ہے؟ ہاں نہیں، خیریت تو نہیں ہے، ماہبیر نے جان بوجھ کر اس کی گردن میں منہ دے دیا۔ کرن فوراً پیچھے ہٹنے کی کوشش کرنے لگی تو وہ بولا، چپ چاپ بیٹھی رہو کرن، وہ الماری میں سے ہمیں دیکھ رہی ہے۔ ماہبیر نے اس کے کان میں بہت دھیمے سے سرگوشی کی
اوہ اچھا، کرن نے بھی ہونٹ اوہ شیپ میں سکیڑے۔ ادھر فجر کا دل کیا کہ ان دونوں کو شوٹ کر دے، کس مصیبت میں پھنس گئی تھی، نہ اب وہ بھاگ سکتی تھی اور نہ ہی یہ سب دیکھ سکتی تھی۔ اور پھر اس نے دیکھا کہ وہ کرن کا چہرہ تھامے اس کے ہونٹوں پر جھکنے ہی والا تھا، تبھی فجر نے زور سے آنکھیں بند کر کے ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا دیا۔ کافی پل بیت گئے، ماہپیر نے ایسا کچھ نہیں کیا بلکہ بہت آہستگی سے اسے لیپ ٹاپ اٹھا کر باہر لے جانے کو بولا۔ وہ چلی گئی تو وہ الماری تک آیا، ایک جھٹکے سے الماری کھولی تو وہ ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپائے بیٹھی تھی۔ اس اچانک افتاد پر اس کی جھولی میں پکے آم کی طرح گری تھی۔ اب فجر کو کہیں بھی چھپنے کی جگہ نہیں ملنی تھی، اس لیے سختی سے آنکھیں بند کیے رکھی تاکہ اپنی دانست میں اس جن کی آنکھوں سے اوجھل رہے، مگر یہ اس کی خام خیالی تھی۔ وہ اپنے کہکہوں کا گلا گھونٹتا ہوا بمشکل بولا، "What the hell؟ ہو کیا رہا ہے یہاں؟ کیا کر رہی تھی تم یہاں؟ چھوڑے مجھے، نیچے اتاریں، میں آپ کے کسی بھی سوال کا جواب دینے کی پابند نہیں ہوں۔ وہ اپنی شرمندگی کو غصے میں کور کرتے ہوئے بولی، واو، یہاں تو لائیو شو دیکھنے آئی تھی آپ؟ وہ اسے آگ لگاتا بولا، آپ فلم چلائی یا ڈرامہ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، چھوڑے مجھے۔ وہ جل کر بولی اور مچھلی، مگر وہ اسے نیچے اتار کر الماری کے ساتھ پن کر چکا تھا۔ ریئلی؟ مگر مجھے تو لگتا ہے کہ تم میرے قریب آنا چاہتی ہو، بہت قریب۔ یہ کہتے ہوئے اس کی شہرک پر دہکتے ہوئے لب رکھ چکا تھا۔ فجر کے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑ کر اس نے شدید مزاحمت کی، مگر اس نازک سی مزاحمت کا سامنے والے پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ تبھی شہرک سے لب پوری گردن پر سفر کر رہے تھے۔ وہ بولی، آپ چھوڑے مجھے، اس کرن سے ہی یہ شغل فرمائے، مجھے چھوڑے۔ وہ غصے سے بولی تو ماہپیر نے اس کے بال مٹھی میں جکڑے تھے۔ بہت گستاخیاں کرنے لگی ہیں میڈم فجر صاحبہ آپ، اب اس کی سزا تو بنتی ہے کہ خود چل کر میرے روم میں آئی ہیں، اس کا انعام تو تمہیں ملنا ہی چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر جھک چکا تھا۔ فجر پاگل ہوتی دھڑکنوں سمیت غصے، بے بسی اور حیا سے اس جنگلی کی باہوں میں پھڑپڑا رہی تھی۔ جانے کیوں ماہپیر کو، جو اس پاگل لڑکی کو محسوس کر کے اس کے قریب آ کر ایک سکون اور سرور اس کے رگوں پے میں اترتا تھا، وہ باقی کسی چیز میں نہیں آتا تھا۔ سینے میں الجھتی سانس سے بے حال ہوتی اس نے اس کا کالر مٹھی میں جکڑا ہوتا ہے، جسے آج اس پر ذرا بھی رحم نہیں آ رہا تھا۔ پھر جانے کیسے بہت دیر خود کو سیراب کر کے وہ پیچھے ہٹا تھا اور دلچسپی سے اسے دیکھا، جو اب سرخ چہرہ اور بھیگے لب لیے شدید تیش اور غصے میں اسے گھور رہی تھی۔ بہت چھچورے اور چیپ انسان ہیں آپ، وہ بھوکی شیرنی بنی غراتی ہوئی اسے پرے دھکیل کر راستہ بناتی بھاگی اور اپنے کمرے میں ہی آ کر سانس لیا تھا۔ دیکھنا ماہپیر، میں کیسا بدلہ لوں گی آپ سے، جیسے آپ مجھے جلاتے ہیں میں بھی انگاروں پر گھسیٹ لوں گی آپ کو۔ بڑا شوق ہے نا ناٹک کرنے کا آپ کو، پر میں سب کچھ حقیقت میں کر کے دکھاؤں گی۔ وہ اپنے انجام کی پرواہ کیے بغیر غلط ارادے باندھی روحاب اور پاشا کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی اور مفرا خوف سے سرد پڑتی جا رہی تھی، ہر آہٹ پر خود میں ہی سمٹ جاتی تھی۔ جو اسے میڈیسن دی جا رہی تھی وہ اس کو پھینک دیتی تھی، یہ جانے بغیر کہ اس تک تو غلط میڈیسن پہنچنے ہی نہیں دی جا رہی تھی۔ سونیا کی نگرانی میں اس تک محض امیونٹی انکریز کرنے کی میڈیسن دی جا رہی تھی۔ تبھی اسے اپنی موت سامنے نظر آئی جب وہ ڈاکٹر خباثت سے ہنستا 2-3 گنڈے نما آدمیوں کے ساتھ اس کے بیڈ تک آیا تھا۔ مفرا نے بیڈ سے اٹھ کر بھاگنا چاہا، مگر بھول گئی کہ اس کے پاؤں زنجیر سے بندھے ہوئے ہیں، اس لیے اوندے منہ گر پڑی۔ اتنے میں وہ شیطان کہہ لگاتے اس کے بہت قریب پہنچ چکے تھے اور اسے بازو میں دبوچ لیا تھا۔ وہ بری طرح پھڑپڑائی اور چلانے کو منہ کھولا، تبھی اس کے منہ پر رومال رکھ دیا گیا۔ وہ اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر وہیں ڈھہ گئی جب ان میں سے کسی ایک نے اسے کندھے پر گرایا اور اسے لیے باہر جانے لگے۔ علیزہ کافی جھنجھلائی ہوئی تھی کیونکہ کل رات سے ڈاکٹر نکاح کے بعد گیا تھا اور واپس نہیں لوٹا تھا۔ عروشے نے بھی اس کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ وہ خود بھی ٹھیک نہیں تھی، بہت ہی مشکل سے عروشے کے قابو کر کے اسے میڈیسن دے کر سلا کر ابھی بیٹھی تھی جب ایک کولیگ اور فرینڈ فرح کا فون آیا۔ اس نے علیزہ کو بلایا تھا، کوئی ایمرجنسی ہو گئی تھی، شاید اس کے کسی عزیز کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ وہ گھر کو لاک کرتی ڈرائیور کے ساتھ گاڑی لے کر نکلی جو ڈاکٹر نے اسے دی تھی۔ ہاسپٹل پہنچ کر وہ گاڑی سے نکل کر بھاگ کر اندر گئی تھی۔
واقعی فرح کے ہسبینڈ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اس شہر میں ان کا کوئی اور تھا بھی نہیں، سو اس نے علیزے کو بلا لیا تھا۔ 2 گھنٹوں کے صبر آزما انتظار کے بعد ڈاکٹرز نے اچھی طرح پیسوں کی صورت فرح کا خون نچوڑ کر آخر خبر سنا ہی دی کہ وہ ٹھیک ہیں۔ تب ان دونوں نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ پھر فرح نے اصرار کر کے اسے واپس جانے کو کہا کہ اس وقت اسے جذباتی سہارے کی ضرورت تھی، مگر اب وہ ٹھیک تھی۔ وہ طویل کوریڈور سے نکل کر باہر آئی تھی۔ اسی ہاسپٹل کے بالکل سامنے وہ مینٹل اسائلم تھا، مگر ان کی پارکنگ ایک ہی تھی۔ وہ پارکنگ میں آئی تھی جب کچھ غیر معمولی محسوس ہوا۔ وہ بے شمار کھڑی گاڑیوں میں سے ایک گاڑی کے پیچھے چھپ گئی۔ تبھی دیکھا کہ 3-4 لوگ مینٹل اسائلم سے باہر آئے تھے، جن میں ایک ڈاکٹر بھی تھا۔ ان میں سے ایک کے کندھے پر ایک نازک سی بے ہوش لڑکی تھی۔ ابھی وہ کچھ کرتی گئے، فوراً رکی، کیونکہ اب ان گنڈوں کے سامنے ایک لمبا چوڑا شخص آن کھڑا ہوا تھا جس کے چہرے پر رومال بندھا تھا۔ اے ہیلو، کون ہو تم؟ مرنا نہیں تو ہٹو سامنے سے، وہ ڈاکٹر بولا۔ تو اس رومال والے شخص نے کہا، دنیا مجھے جے کے نام سے جانتی ہے، اسے میری پہلی اور آخری وارننگ سمجھ لو اور نیچے اتارو سے۔ اس نے ایک نگاہ مفرا کے ڈھلکے وجود پر ڈالی تھی اور سینے میں ایک غصے کا طوفان اٹھا تھا۔ اب تو سامنے والوں کی دردناک موت طے ہو چکی تھی۔ سرخ آنکھوں سے گھورتے ہوئے غرایا تو ان کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔ اے منہ کیا دیکھ رہے ہو، ہٹاؤ اس ہیرو کو سامنے سے، ان میں سے ایک گنڈا دانت پیس کر بولا۔ تو ایک نے گن نکال لی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ فائر کرتا اس کا ہاتھ کلائی سے الگ ہو چکا تھا۔ اب جیکے نے انہیں سوچنے سمجھنے کا موقع ہرگز نہیں دیا تھا، کیونکہ اس کے سینے میں جو آگ لگی تھی وہ انہیں بھسم کرنے پر ہی ٹھنڈی پڑنی تھی۔ وہ ان پر وار کرتا جا رہا تھا اور کہتا جاتا، تم لوگوں کی ہمت بھی کیسی ہوئی اسے تکلیف دینے کی، اسے نقصان پہنچانے کی۔ ہر ہاتھ جو تکلیف دینے اس کی جانب بڑھے گا، یوں ہی دھڑ سے الگ کر دیا جائے گا۔ ہر انسان کو جیکے کو حساب دینا پڑے گا جس نے اسے تکلیف دی۔ وہ جنونی، خونخوار اور جیسے شدت پسند ہوا تھا۔ شاید تبھی اس نے مفرا کو یہاں اسی مقصد سے بھیجا تھا کہ اس کو تکلیف دینے والوں کو دنیا سے ہٹانا چاہتا تھا۔ بہت جلد وہ کٹے پھٹے اعضاء لیے فرش پر پڑے ماہی بے آپ کی طرح تڑپتے جلد ہی ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ وہ اطمینان سے کھڑا دیکھتا رہا اور یہ مناظر دیکھ کر علیزے کو اوکائیاں آ رہی تھی۔ خوف سے وہ لٹھے کی طرح سفید پڑ چکی تھی۔ اب وہ نیچے اس لڑکی کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ اس نے اپنا رومال اتارا تھا اور اس لڑکی کو نرمی سے اپنے باہوں میں بھرا تھا، اور اس شخص کو دیکھ کر تو علیزے کے سر پر آسمان گرا تھا، کیونکہ وہ سامنے والے کو روشی بیبی کا عیش سمجھ بیٹھی تھی۔ کتنی بڑی غلطی کی تھی اس نے کہ بنا چھان بین کیے اپنی معصوم پگلی بہن کی ذمہ داری ایک وحشی درندے کو ہی سونپ دی تھی۔ یہ تو وہ والا حساب تھا کہ بلی کو کبوتر کی رکھوالی پر رکھ دیا تھا اس نے۔ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتے صرف ایک سوچ تھی اس کے دماغ میں کہ اسے اب عروشے کو لے کر یہاں سے بھاگنا تھا اور بہت دور جانا تھا۔ رواحہ آگ بنی اس اپارٹمنٹ میں داخل ہوئی تھی۔ منی اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ وہ تیز قدموں سے آگے بڑھی، اپنا بیگ لاؤنج میں پھینکا اور اب اس کا رخ بلیک روم کی جانب تھا۔ وہ جھٹکے سے پیچھے مڑی اور بولی، جب تمہارا بھائی آ جائے منی تو اسے بلیک روم میں بھیج دینا۔ منی نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ جلدی سے بلیک روم میں گھس گئی۔ اندر آ کر بیڈ پر بیٹھی، لہو چھلکاتا چہرہ، رو رو کر آنکھیں بھی سوج چکی تھی۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ آخر وہ چاہتی کیا تھی۔ اس کے دل و دماغ سن ہو چکے تھے۔ ایک خود اذیتی اس پر طاری تھی۔ اس نے دل میں ارادہ کیا کہ جب میں اتنی تکلیف میں ہوں تو انہیں کیوں سکون سے رہنے دوں۔ میں رون دوں گی ان کی محبت، دھجیاں بکھیر دوں گی، ریزہ ریزہ کر کے ہوا میں اچھال دوں گی۔ وہ بالکل غلط ارادے باندھتی الماری کی جانب گئی۔ الماری کھولی تو سامنے ہی وہ سرخ کفن تھا جو وہ پہن کر آئی تھی۔ اسے اٹھایا اور واش روم میں گھس گئی۔ وہ جو باہر اطمینان سے پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے اپارٹمنٹ میں داخل ہوا تھا، منی کو اپنے انتظار میں ادھر سے ادھر چکراتے پایا۔ خیریت ہے منی؟ سوہم نے اس سے پوچھا۔ اللہ کی شان، یہ ادائے بے نیازی؟ منی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کندھے اچکاتا اپنے کمرے کی جانب جانے لگا، حالانکہ روم کسی اور ہی کی جانب متوجہ تھا۔ سوہم، اس نے خود کو بلیک روم میں بند کر لیا ہے اور تمہیں بلایا ہے ادھر۔ منی کی اطلاع پر وہ فوراً رکا تھا اور پوچھا، کیوں؟ مجھے کیا پتا سوہم؟
یہ کہہ کر منی اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ وہ عجیب کشمکش کا شکار ہوا۔ دل کی منزل اس طرف ہے اور گھر کا راستہ اس طرف۔ اس نے ایک سیاہ بھری اور بلیک روم کی جانب چلا گیا۔ سلائڈنگ ڈور جو کہ اب ان لاک تھا ہلکے سے کھٹکھٹایا، مگر اندر گہری خاموشی تھی۔ وہ گہری سی سانس کھینچا، ڈور ایک سائڈ دھکیلتا آج بغیر رومال باندھے اندر داخل ہوا تھا، مگر اندر کا منظر دیکھ کر وہ وہیں جم گیا تھا۔ What the hell is going here? Have you gone crazy? وہ جو اسی سرخ لباس میں اپر پہنے جالی دار دوپٹہ لیے بیڈ پر بیٹھی تھی، اس بھیانک دھاڑ پر بھی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ وہ بولی، پاگل نہیں ہوئی میں، آفر لائی ہوں آپ کے لیے۔ یہاں سے جانے کے بعد جو وہ درندہ صفت رستم میرے ساتھ کرے گا، وہی سب کچھ آپ بھی کر سکتے ہیں، مگر مجھے یہیں رہنے دیں۔ میں خوبصورت ہوں، آپ کی رکھیل تو بن ہی سکتی ہوں۔ رواحہ کے ہر لفظ سے سوہم خان کے اعصاب پر ہتھوڑے برسا کر انہیں بری طرح چٹخا دیا تھا۔ الفاظ تھے کہ برچیاں، جو وہ پاگل لڑکی اس پر چلا رہی تھی، مگر سامنے بھی کوئی عام انسان تو نہیں تھا۔ بے رحم سفاک ظالم جلاد تھا جو محبت کی بے عزتی کرنے پر بخشنے والا تو اپنی محبت کو بھی نہیں تھا۔ وہ بولا، اوکے، ڈراپ یور دوپٹہ۔ وہ ہنوز اطمینان سے رواحہ کے روبرو کھڑا اب اس سے بولا تو وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھے گئی۔ سوہم کی طنزیہ مسکراہٹ پر اس نے دوپٹہ اتار کر بیڈ پر رکھ دیا تھا۔ سوہم پر جیسے کسی نے پیٹرول ڈال کر آگ لگائی تھی، مگر وہ ڈھیٹ بن گیا۔ سوہم کے کہنے پر اس کے کانپتے ہاتھ نے اپر کی ڈوری تھام لی تھی۔ جب سوہم خان کے غصے نے اپنی آخری حدوں کو چھوا تھا، تبھی ایک زناٹے دار تھپڑ پڑا تھا رواحہ کو۔ وہ تیورا کر بیڈ پر گری تھی اور بلک بلک کر رو پڑی تھی۔ سوہم نے جھٹکے سے اسے بازو سے اٹھا کر اپنے روبرو کیا، دوسرے ہاتھ سے اس کا منہ جکڑا تھا اور بولا، تمہاری ہمت بھی کیسی ہوئی یہ سب بکواس کرنے کی؟ ہاں، دماغ خراب ہو گیا کیا؟ پاگل ہو گئی ہو تم؟ میں نے کب ایسا کہا کہ یہاں رہنے کے لیے تمہیں یہ سب کرنا پڑے گا؟ کس نے کہا ہے تمہیں یہ سب؟ بولو۔ وہ زخمی شیر بنا دھاڑ رہا تھا۔ وہ ہکلاتے ہوئے بولی، تو پھر مجھے کیوں بھیجا تھا آپ نے؟ اگر وہ مجھے لے جاتا تو؟ اس کی بات سن کر سوہم کے دل کو کچھ ہوا، تبھی اس کے لرزتے کانپتے وجود کو اپنے چوڑے سینے میں چھپا لیا اس نے۔ اب تو یہ اجازت مخالف سم سے آتی ہوا کو بھی نہیں کہ تمہیں میری مرضی کے خلاف کوئی چھو سکے۔ وہ شیطان تو بہت دور کی بات ہے، میری ہو صرف تم۔ سنا تم نے روح، تم صرف میری ہو، میرے علاوہ کوئی تمہیں چھو بھی نہیں سکتا، کوئی بھی نہیں۔ اور وہ لمحے بہت فسوں خیز تھے۔ وہ اس کے سینے میں منہ دے اس کی شرٹ بھگو چکی تھی۔ بہت جلد اپنی سچویشن کا ادراک ہونے پر وہ بہت بری طرح بوکھلا کر پیچھے ہٹی اور فوراً واش روم میں گھس کر ڈور لاک کر چکی تھی۔ دروازے سے پیٹھ لگائے وہ پوری کی پوری گندھاری رنگ میں رنگ چکی تھی۔ پسلیوں سے ٹکراتے سینے میں پاگل ہوتے دل نے الگ سے شور مچا رکھا تھا۔ اس کی پیشانی عرق آلود ہو چکی تھی۔ کتنا عجیب تھا کہ اس شخص کی قربت میں اسے ذرا بھی کراہیت اور گھن محسوس نہیں ہوئی تھی، حالانکہ وہ بھی تو غیر تھا، مگر نہیں، وہ تو اس کی روح میں معلق ہو چکا تھا۔ باہر ماہر سوہم خان بھی جھیم سا گیا تھا اپنی بے اختیاری پر، پھر نم آنکھیں صاف کرتا وہ اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گیا تھا۔ جے مفرا کو نرمی سے گاڑی میں لٹا رہا تھا جب اس کے پیچھے سے ایشان کے خاص وفادار آدمی بابو نے آواز دی، سر بات سنیں۔ جیکے نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور بولا، یس بولو، کیا بات ہے بابو؟ سر، وہ علیزی میڈم نے آپ کو انہیں مارتے دیکھ لیا ہے۔ ایش سر نے مجھے ان کا ڈرائیور رکھا ہے، میں ان کے پیچھے ہی کھڑا تھا اور یہ یقیناً یہ آپ کو ایشان سر سمجھ کر بے ہوش ہو گئی ہیں۔ واٹ؟ کیا کہہ رہے ہو تم بابو؟ یہ سب سن کر جیکے کے سر پر بم جیسے پھوٹا تھا اور آج پہلی مرتبہ اسے اپنا رومال جلدی ریموو کرنے پر افسوس ہوا تھا۔ واٹ دا ہیل یار! وہ جھنجھلایا اور بولا، پہلے ہی ایش کی طبیعت اتنی خراب ہے اور اوپر سے یہ سب، یہ کر کیا رہی تھی یہاں؟ جیکے بڑبڑاتا ہوا علیزے کے پاس آیا، مگر بابو نے عافیت اسی میں جانے کے خاموش رہا۔ جیکے نے علیزے کو اٹھا کر گاڑی میں لٹایا اور پیچھے مڑ کر سونیا کو اشارہ کیا تو وہ مفرا کو لیے گاڑی میں وہاں سے نکالتی چلی گئی۔ خود جبران علیزے کو گھر تک چھوڑنے آیا۔ راستے میں سوہم کو کال ملائی جو کہ دوسری بیل پر ہی ریسیو کر لی گئی تھی۔
ماہر سوہم خان جو ایشان کے سرہانے پر ایشان سے بیٹھا تھا فون ریسیو کیا تو جبران بولا، یار بھائی ایک مسئلہ ہو گیا ہے۔ جے کے نے جھنجھلائی آواز میں اسے سارا مسئلہ بتایا تو سوہم بولا، کوئی بات نہیں، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، سارٹ آؤٹ ہو جائے گا، ہو جائے گی علیزے کی غلط فہمی دور، اس وقت مجھے صرف ایشان کی پرواہ ہے۔ سوہم نے دو ٹوک الفاظ بولے تو جے کے سر آہ بھرتے ہوئے فون رکھنے لگا۔ اسے بالکل حیرت نہیں ہوئی تھی یہ جان کر کہ سوہم کو اس کے بات کرنے سے پہلے ہی سب پتا تھا۔